عمران خان کی پاکستان میں کیا دنیا بھر میں چاہنے والے ان سے محبت کرنے والوں کی کمی نہیں؟ اسی طریقے سے عمران خان سے جو نفرت کرتے ہیں وہ لوگ پاکستان میں بھی موجود ہیں، دوسری دنیا میں بھی موجود ہیں۔ عمران خان کے دورہ امریکہ اور ٹرمپ کے ساتھ ہونے والی ملاقات کو بھی دو نظریوں سے دیکھا جا رہا ہے۔ عمران خان سے محبت کرنے والے زمین و آسمان کے کلابے ملاتے ہوئے اس کو کامیاب ترین دورہ قرار دے رہے ہیں، جبکہ دوسرا فریق جو عمران خان سے نفرت کرتا ہے، انتہائی نفرت کرتا ہے، وہ اس دورے کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، اپنے اعتراضات کا اظہار کر رہے ہیں، اس کو مایوس کن قرار دے رہے ہیں۔ یہاں پہ ہم ایک BBC کی رپورٹ دیکھتے ہیں جس کو غیر جانبدارانہ کہا جا سکتا ہے، وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، اس کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشمیر کے دیرینہ تنازع کو حل کرنے میں کردار ادا کرنے کی پیشکش کی ہے۔ جہاں پاکستان کی جانب سے اس پیشکش کا خیر مقدم کیا گیا ہے، وہیں انڈیا نے کشمیر کے مسئلہ کے حل میں کسی تیسرے فریق کو شامل کرنے کے امکان کو رد کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ پیشکش پیر کو پاکستانی وزیر اعظم عمران خان سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کے موقع پر کی۔ ٹرمپ کہتے ہیں، میں 2 ہفتے قبل انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ تھا۔ ہم نے اس موضوع پر بات کی جس پر انہوں نے کہا، کیا آپ اس معاملے پر ثالث بننا چاہیں گے؟ جواب میں نے پوچھا، کہاں؟ تو انہوں نے کہا، کشمیر، کیونکہ یہ معاملہ کئی سالوں سے چل رہا ہے۔ میرا خیال ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ حل ہو جائے۔ کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ معاملہ حل ہو جائے؟ اگر میں مدد کر سکوں تو میں بخوشی ثالث کا کردار نبھانے کے لیے تیار ہوں۔ اگر میں کوئی مدد کر سکتا ہوں تو مجھے ضرور بتائیں۔ یہ عمران خان کے ساتھ ٹرمپ کی ہونے والی ملاقات کے دوران کا مکالمہ ہے۔ واضح رہے کہ صدر ٹرمپ اور انڈین وزیر اعظم مودی کی ملاقات گزشتہ ماہ جاپان میں G20 کے موقع پر اوساکا میں ہوئی تھی۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے کی گئی پیشکش پر وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ان کی خواہش ہے کہ صدر ٹرمپ مسئلہ کشمیر پر پاکستان اور انڈیا کے مابین ثالثی کا کردار ادا کریں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ وہ اپنی جانب سے انڈیا کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے کی کوشش کر چکے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستانی قوم کی دعائیں صدر ٹرمپ کے ساتھ ہوں گی اگر وہ مسئلہ کشمیر حل کرا سکیں۔ اس کے اوپر انڈیا کا کیا رد عمل ہے؟ صدر ٹرمپ کی جانب سے دیے گئے بیان پر انڈین وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے کہا، انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے ایسی کوئی درخواست نہیں دی گئی کہ امریکہ مسئلہ کشمیر پر ثالثی کرے، اور اس معاملے پر انڈیا کی مستقل پوزیشن یہی رہی ہے کہ پاکستان سے مذاکرات اسی وقت ممکن ہوں گے جب وہ سرحد پار ہونے والی دہشت گردی ختم کریں۔ یہ تو تھی بھارت کی سوچ، انڈیا کی سوچ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کہ وہ ایک طرف ثالثی کا کہہ رہا ہے، دوسری طرف مکر بھی رہا ہے۔ کہہ مکر نہیں، یہ انڈیا کا وتیرہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ اس دورے میں ٹرمپ کا مسئلہ کشمیر پر بات کرنا، یہ پاکستان کی آپ اس کو ایک کامیابی قرار دے سکتے ہیں، عمران خان کی کامیابی قرار دے سکتے ہیں۔ عمران خان نے جس طرح کہا کہ وہ مسئلہ کشمیر پر ٹرمپ کی ثالثی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، حالانکہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یہ 2 طرفہ معاملہ ہے، اس کو ہم 2 طرفہ طریقے سے ہی نمٹانے کی کوشش کریں گے، مذاکرات کا سلسلہ ہم نے شروع کر دیا ہے۔ لیکن اس سے یہ ہوا کہ انڈیا ایکسپوز ہو گیا، کیونکہ پاکستان یہ معاملہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی فورم پر، کسی پلیٹ فارم پر حل کرنے کے لیے ہمیشہ آگے رہا ہے، لیکن بھارت اس معاملے کو دبانے کی کوششیں ہی نہیں بلکہ سازشیں بھی کر چکا ہے۔ اس حوالے سے بھارت بالکل ایکسپوز ہو گیا اس ملاقات کی وجہ سے کہ ٹرمپ نے ثالثی کی پیشکش کی، پاکستان نے قبول کر لی، جبکہ بھارت کی طرف سے وہی پہلے والے فرسودہ قسم کے اعتراضات اور تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے۔ ٹرمپ اور عمران خان کے مابین ہونے والی ملاقات کو غیر جانبدار حلقے کامیاب ملاقات قرار دے رہے ہیں۔ ٹرمپ اور عمران خان کے مابین ہونے والی ملاقات اور امریکی دورے کے اوپر عمران خان کے حامی حلقے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں۔
ہو سکتا ہے ان کی طرف سے والہ پن کوئی ضرورت سے زیادہ ہی دکھایا جا رہا ہو۔ دوسری طرف عمران خان سے نفرت کرنے والے لوگ وہ بھی اس دورے کو تنقید کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ اصل میں ان کے پیٹ میں مروڑ اس لیے بھی اٹھ رہا ہے کہ یہ دورہ واقعی کامیاب رہا ہے۔ نہ صرف دورہ کامیاب رہا بلکہ وہاں پہ جو لوگ آئے عمران خان کو سننے کے لیے، جلسہ جو وہاں پہ وہ امریکہ کی غیر ملکی کسی بھی شخصیت کے جلسے کے مقابلے میں کہیں زیادہ کامیاب تھا، اور وہ لوگ پاکستان سے محبت کرنے والے، عمران خان کو چاہنے والے جو امریکہ اور اس بر اعظم میں بسے ہوئے ہیں، وہ دور دور سے آئے، میکسیکو سے بھی آئے، کینیڈا سے بھی آئے اور امریکہ کے دور دراز علاقوں سے بھی آئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عمران کو ووٹ دینے کے لیے الیکشن میں بھی پاکستان آ گئے تھے، اور انہوں نے عمران خان کی کامیابی کو یقینی بنایا۔ تو اس وجہ سے بھی ان لوگوں کا اپنا جب لیڈر جس کو وہ ووٹ دینے پاکستان آئے تھے، جب وہ وہاں گیا، انہوں نے وہاں پہ ٹکٹ خرید کے یہ سارا جلسہ دیکھا، جلسے میں شرکت کی، اور اس سے پہلے بھی جتنے جلسے ہو چکے ہیں وہاں پہ ٹکٹیں اسی طریقے سے بیچی جاتی ہیں، اور یہ اس کی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ 30,000 لوگ تھے، 20,000 کرسیاں تھیں، باقی لوگ وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے۔ تو یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لیے ایک تازیانہ ثابت ہوا۔ یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ اتنا بڑا جلسہ ہو جائے گا، اور یہ ویسے بھی چاہتے ہیں کہ ایسے اگر جلسے ہوں تو وہ زرداری کے ہوں، وہ نواز شریف کے ہوں، وہ مریم کے ہوں، اور کسی کے کیوں ہوں۔ تو غیر جانبداری سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ عمران خان کا دورہ، وزیر اعظم پاکستان وہ تھے، انہوں نے وہاں جا کے جو بات کی وہ پاکستان کی بات کی۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ بھی کہا جاتا ہے دیکھیں جی انہوں نے وہاں بھی پاکستان کی سیاست کی، تو وہاں کس سیاست کی بات کرتے؟ انہوں نے ٹرمپ کے ساتھ یا ان کے میڈیا کے ساتھ ملاقات کے دوران پاکستان کی سیاست کی بات نہیں کی۔ عمران خان نے پاکستان کی سیاست کی بات کی، چوروں کو پکڑنے کی بات کی، لٹیروں کے احتساب کی بات کی، ملک کا بیڑا غرق کرنے والوں کا احتساب کرنے کی بات کی، تو پاکستانیوں کے سامنے کی، جنہوں نے اسی بنیاد پہ عمران خان کو ووٹ دیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل عمران خان نے وہاں پہ جو خطاب کیا، باقی بھی ایک بہت بڑی کمیونٹی اس کی حامی ہے، وہ درست انہوں نے کہا کہ انہوں نے جا کے بتایا کہ آپ لوگوں نے مجھے کس کام کے لیے ووٹ دیا تھا، اور اس مقصد کے لیے میں کہاں تک کامیاب ہوں، اور میرا کیا کیا پلانے ہے آگے۔ تو بہرحال یہ دورہ دونوں فریقین کی نظر میں ہمیشہ ایک اس کے اوپر یکسانیت ہونے کی کوئی امید نہیں ہے۔ عمران خان کے چاہنے والے اس کو ہمیشہ ایک کامیاب دورہ قرار دیں گے، اور ان کے نفرت کرنے والے اس کو ناکام ترین دورہ قرار دے رہے ہیں اور دیتے بھی رہیں گے، جبکہ غیر جانبداری سے سوچا جائے تو یقیناً یہ دورہ پاکستان کے نقطہ نظر سے کامیاب رہا۔ عمران خان کی وہاں پہ پذیرائی ہونے کی یہ بھی وجہ ہے، ٹرمپ نے جو پذیرائی کی، ان کے حکام نے پذیرائی کی کہ امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے افغان مسئلہ کے حل کے لیے۔ تو اس لیے امریکہ نے عمران خان کو، باقی جو آج تک وزراء اعظم یا صدور وہاں پہ پاکستان کے صدر وہاں پہ گئے ہیں، ان کی نسبت زیادہ ان کی پذیرائی کی، ان کا زیادہ والہانہ پن سے استقبال کیا، ان کے ساتھ زیادہ خوشگواریت دکھائی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے، اور پاکستان وہ کردار ادا کر سکتا ہے جو خطے ہی کیا پوری دنیا میں کوئی اور ملک نہیں کر سکتا۔ بھارت طالبان کے ساتھ افغان عمل میں وہ کردار ادا نہیں کر سکتا جو پاکستان کر سکتا، چین بھی نہیں کر سکتا، ایران بھی نہیں، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ پاکستان کے براہ راست تعلقات ہیں افغانستان کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ طالبان کے ساتھ تعلقات ہیں، تو پاکستان نے ان کو آمادہ کیا امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے، اور امریکہ کو قائل کیا طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے۔ پاکستان اس حکمت عملی میں کامیاب رہا، اور اس کامیابی کا سہرا یقیناً عمران خان کے ساری ہے، کیونکہ پچھلی حکومتیں امریکہ کی ہاں میں ہاں ملاتی رہی۔ امریکہ کہتا تھا کہ جی افغانستان مسئلے کا حل طاقت میں ہے، گولی میں ہے، بارود میں ہے، اسلحہ میں ہے، فوجی اس کا حل ہے، جبکہ عمران خان نے ان کو یہ قائل کرنے کی کوشش کی کہ یہ مسئلے کا حل مذاکرات میں ہے، اور اس پر وہ امریکہ قائل بھی ہو گیا۔ اور اس قائل ہونے کی وجہ سے
دیکھ لیں کہ معاملات کس تیزی سے آگے بڑھے ہیں۔ اب مسئلہ افغان مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کا حل قریب ہو گیا ہے، تو امریکہ اس کا کریڈٹ پاکستان کو دیتا ہے، اسی وجہ سے عمران خان کی وہاں پہ پذیرائی ہوئی ہے۔ تو اپوزیشن کو کم از کم اس ایک نقطے پر تو ایگری کر لینا چاہیے، اتفاق کر لینا چاہیے کہ عمران خان کا دورہ کامیاب ہوا۔ عمران خان کا دورہ کامیاب ہوا تو گویا آپ سمجھ لیں کہ پاکستان کا دورہ کامیاب ہوا، پاکستان اس میں کامیاب ہوا ہے۔ اللہ حافظ۔